قدیم کنان کی سرزمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر ایک نور کا مرکز تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے جن میں سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف سے تھا۔ وہ بچپن سے ہی حسین چہرہ، نرم طبیعت اور عاجزی کا پیکر تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ان کے مقدر کی پہلی جھلک تھی۔ حضرت یعقوب نے خواب سنا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کیونکہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف کے حسن حلم اور والد کی محبت نے ان کے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج بو دیا تھا۔ آخرکار ایک دن انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو گھر سے دور کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم یوسف کو کھیل کے لیے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ والد نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر اجازت دے دی۔ بھائیوں نے موقع پا کر حضرت یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ اپنے والد کو جھوٹ بول کر واپس آ گئے اور ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ چند دن بعد ایک قافلہ کنویں کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر بازار میں غلاموں کی طرح بیچ دیا۔ حضرت یوسف کو اذن مصر نے خرید لیا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور باوقار تھے، اس لیے عزیز نے انہیں اپنے گھر میں خاص جگہ دی۔ اذن مصر کی بیوی جو ظاہری حسن کی دلدادہ تھی، حضرت یوسف کی طرف مائل ہو گئی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہ تھا، اس نے حضرت یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، مگر وہ نبی تھے، انہوں نے انکار کیا اور بھاگ کر دروازے کی طرف دوڑے۔ اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا کہ یوسف نے اسے غلط نیت سے چھوا ہے۔ اذن مصر نے تحقیق کے بعد حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا تاکہ معاملہ رف دف ہو جائے۔ حضرت یوسف نے قید خانے میں بھی نیکی، صبر اور علم کا چراغ روشن رکھا۔ وہ قیدیوں کو خوابوں کی تعبیر بتاتے، ان کو توحید کی دعوت دیتے۔ 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے جن کی تعبیر سچی نکلی۔ ان میں سے ایک قیدی بعد میں بادشاہ کا ساقی بن گیا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اس کے درباریوں نے تعبیر نہ بتا سکی تو ساقی کو حضرت یوسف یاد آئے۔ وہ قید خانے گیا اور حضرت یوسف سے خواب سنایا۔ حضرت یوسف نے فرمایا 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال قحط کے۔ بادشاہ نے ان کی دانشمندی دیکھ کر ان کی رہائی کا حکم دیا، مگر حضرت یوسف نے پہلے اپنی صفائی اور بے گناہی کا مطالبہ کیا۔ جب اذن مصر کی بیوی نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ وہی گناہگار تھی، حضرت یوسف کو باعزت بری کر کے قید سے نکالا گیا۔ بادشاہ نے انہیں خزانے کا نگہبان بنایا۔ حضرت یوسف نے اپنی دیانت اور حکمت سے مصر کی معیشت کو سنوار دیا۔ قحط کے دنوں میں حضرت یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو پہچانا نہیں، لیکن یوسف انہیں پہچان گئے۔ انہوں نے ان سے حسن سلوک کیا اور اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روکنے کی چال چلی تاکہ سچ سامنے آ جائے۔ جب بھائیوں نے سب کچھ بیان کر دیا تو حضرت یوسف نے خود کو ظاہر کیا۔ وہ سب رو پڑے اور یوسف نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف نے اپنا کرتا بھیج کر کہا کہ اسے والد کے چہرے پر ڈالیں۔ جیسے ہی حضرت یعقوب نے کرتا چہرے پر رکھا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ وہ سجدہ شکر میں گر گئے۔ پھر وہ سب اہل مصر چلے آئے اور یوسف کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یوسف نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہی دی، خوابوں کی تعبیر سکھائی، مجھے دنیا و آخرت میں اپنا بنا لے اور صالحین کے ساتھ ملا۔ یوں حضرت یوسف کی زندگی صبر، صداقت، قربانی اور عزت کی اعلیٰ مثال بن گئی۔ ان کا قصہ ہر دور کے انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو اللہ آزمائشوں کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے بچپن سے لے کر جوانی تک بہت سی آزمائشیں جھیلیں، کنویں میں پھینکا جانا، غلامی، جھوٹا الزام، قید، مگر کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، اقتدار اور نیکی عطا کی۔ ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے یوسف کو نقصان پہنچایا، مگر بعد میں شرمندہ ہو کر معافی مانگنی پڑی۔ یہ سبق ہے کہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، حالانکہ وہ ان سے بدترین سلوک کر چکے تھے۔ یہ اعلیٰ اخلاق اور درگزر کی بہترین مثال ہے۔ محل میں حضرت یوسف نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت گناہ کو رد کیا، حالانکہ وہ تنہائی میں تھے۔ یہ سکھاتا ہے کہ پاکدامنی اور اللہ کا خوف انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔
یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ علم، بصیرت اور نیت صاف ہو تو انسان کو عزت ملتی ہے۔ انسان کچھ سوچتا ہے، دنیا کچھ کرتی ہے، مگر انجام وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت یوسف کے کنویں سے نکل کر تخت تک پہنچنے کی کہانی اس کی زندہ مثال ہے۔ ہر مصیبت کے بعد حضرت یوسف کو سہولت اور کامیابی ملی۔ یہ سبق ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔